الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے اس دین میں قدم قدم پر ہمارے لیے نیکی رکھی ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں قدم قدم پر ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ ابھی ہم فجر کی نماز کے لیے نیند سے بیدار ہوئے ہیں، مسجد میں آئے ہیں اور پھر گھر پر جائیں گے۔ ذرا اس دورانیے پہ غور کر کے دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اجر اور ثواب دیا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم جاگتے ہیں تو جاگنے کی دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ تھا۔ پھر باتھ روم میں جاتے ہیں تو باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے اپنا بایاں قدم اندر کرتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ شیاطین ہمارے خاص عضو کو دیکھنے سے رہ جاتے ہیں، ورنہ وہ ہمارے پوشیدہ اعضاء کو دیکھتے ہیں، تاکتے ہیں اور جھانکتے ہیں۔ پھر جب ہم باتھ روم سے نکلتے ہیں تو اپنے دائیں پیر کو نکالتے ہیں اور پڑھتے ہیں غفرانہ کا۔ جی، جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں اور پھر وضو کرتے ہیں۔ وضو کے بعد کی دعا بھی پڑھتے ہیں۔ کیا ہے دعا؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں جو صحیح مسلم میں روایت آئی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتحت لہ ابواب الجنت ثمانیہ یدخل من ایہا شاء، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہمارے وضو کے اعضاء سے جو پانی گرتے ہیں، قطرے کے ساتھ ساتھ ہماری آنکھ نے، ہمارے ہاتھ نے، ہمارے پیر نے جو کچھ بھی گناہ کیے ہوتے ہیں، قطرے کے ساتھ ساتھ وہ سارے کے سارے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ پھر جب ہم کپڑے پہنتے ہیں تو اس وقت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہم بسم اللہ کر کے کپڑے پہنیں۔ جی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا پہنتے وقت بھی بسم اللہ کرتے تھے اور دائیں طرف سے پہنتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم جوتا پہنیں گے تو وہاں پر بھی دائیں طرف سے دائیں پیر میں پہلے جوتا لگائیں گے اور کیا کہیں گے؟ بسم اللہ۔ پھر ہم گھر سے نکلیں گے، گھر سے نکلتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑی بشارت حاصل ہوتی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو کہا جاتا ہے قد ہدی و اقیہ، کہ اس کو ہدایت دے دی گئی، وہ بچا لیا گیا، وہ کفیہ، اور اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ شیطان آپس میں اب کہتے ہیں کہ اس انسان کا تم کیا بگاڑ سکتے ہو جس کو ہدایت مل گئی ہو، جو بچا لیا گیا ہو اور جس کے لیے اللہ کافی ہو گیا۔ پھر جب ہم مسجد کے لیے چل رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ملی ہمیں کہ لم یخطو خطوۃ الا رفعہ اللہ بہا درجہ وحط عنہ بہا خطیہ، کہ ایک قدم جو اٹھاتا ہے نا، اس کی وجہ سے ایک درجہ بلند ہوتا ہے، دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم مسجد میں داخل ہو گئے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت ہم نے پڑھا اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر ہم مسجد میں داخل ہوئے تو اگر سنت کا وقت ہے تو سنت پر ہی، اور یہ بات یاد رکھیں یہاں پر کہ فجر کی سنت کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور یہ سنتیں اگر گھر پر ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔
خیر و صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، کہ ایک آدمی کی سب سے افضل نماز گھر کی نماز ہوتی ہے سوائے فرض نماز کے۔ تو فجر کی سنتیں اگر ہم نے گھر پر ادا کر لی تو یہ بہتر تھا۔ اور اس فجر کی سنتوں کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب چیزوں سے بہتر ہے۔ دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب چیزوں سے بہتر چیز ہم نے حاصل کر لی۔ پھر ہم مسجد میں آئے، نماز کا انتظار کر رہے ہیں، اگر تحیۃ المسجد پڑھ لی ہے تو اس کا بھی اجر ہے جی، کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک فالو کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ تم میں سے ایک آدمی جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ اس میں تحیۃ الوضو بھی آ جاتا ہے کہ وضو کے بعد بھی 2 رکعت نماز پڑھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی پابندی کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے آگے ان کے قدم کی آواز سنی تھی۔ پھر جب اقامت ہوتی ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی، اور فجر کی نماز پڑھ لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہمیں ملتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الفجر فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لی گویا کہ وہ آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لی گویا کہ وہ پوری رات قیام کرتا رہا۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پوری رات قیام کا ثواب لکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بشارت مل گئی من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز ادا کر لی وہ اللہ کی گارنٹی میں آ گیا۔ لوگ گھر میں سوئے ہوئے ہیں، اللہ کی گارنٹی سے محروم، اللہ کا باڈی گارڈ ان کو نہیں ملنے والا ہے، لیکن آپ کو اللہ کا باڈی گارڈ مل گیا، آپ نے اللہ کی گارنٹی حاصل کر لی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ جب ایک بندہ سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے سرے پہ 3 گرہیں لگاتا ہے، تمہارے اوپر لمبی رات ہے، آرام سے سو۔ جب وہ جاگتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہیں بھی کھل جاتی ہے۔ ہماری تینوں گرہیں الحمدللہ کھل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنیں فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، اب وہ چست ہو جاتا ہے، پاکیزہ طبیعت ہو جاتا ہے۔ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان، ورنہ خبیث طبیعت اور سست بن کر کے وہ صبح کرتا ہے۔ یہ ساری بشارتیں ہمیں حاصل ہوئیں۔ نماز کے بعد ہم بیٹھ کر کے کچھ اذکار بھی کرتے ہیں، ان میں سے ہم نے آیت الکرسی پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنت الا یموت، کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ اور کوئی چیز روک نہیں سکتی، موت کے علاوہ اور کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے فجر کے بعد ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو سکھائی تھی، جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اپنی بیوی کے پاس سے گئے تو وہ اپنے مصلی پر بیٹھ کر کے ذکر کر رہی تھی، اور چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد آئے تو دیکھا کہ ذکر کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو اب تک جو ذکر کر رہی ہے میرے جیسے یہ کلمات کہہ لی ہوتی تو تمہارے ان اذکار پہ یہ کلمات بھاری ہو جاتے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کا عرصہ بیتا، اس میں جو بھی اذکار کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنا لیا تو ان اذکار پہ یہ ذکر بھاری ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد ہم اس مجلس میں آ کر کے بیٹھ گئے اور اس مجلس کی برکت حاصل کی تو اللہ رب العالمین کی بشارت حاصل ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم اللہ کی کتاب پڑھنے اور سیکھنے اور اللہ کی یاد کے لیے اکٹھا ہوتی ہے اس پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے قریبی فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ تو اس مجلس کی برکت یہ حاصل ہوئی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ اس مجلس میں کوئی انسان اپنے خاص کام کے لیے آتا ہے تو کیا اس کو بھی معافی حاصل ہوگی؟ تو
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ وہ ایسی قوم ہے کہ اس کے ساتھ اگر اچھی نیت سے کوئی آدمی نہیں آیا ہے بیٹھنے کے لیے، وہ بھی محروم نہیں کیا جاتا، وہ بھی محروم نہیں کیا جاتا، یعنی اس کو بھی یہ برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر ہم اس مجلس سے اٹھ کر کے جائیں گے، مسجد سے نکلیں گے، دعا پڑھیں گے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے مطابق ہم عمل کریں گے، اور پھر جب ہم صبح کے اذکار پڑھیں گے، اور ان اذکار میں سے ایک اہم ذکر کا میں حوالہ دوں گا، اور وہ ہے سید الاستغفار، استغفار کا سردار، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی صبح میں اسے پڑھ لیتا ہے شام تک موت ہو جاتی ہے تو جنت میں جائے گا، شام میں پڑھ لیتا ہے صبح تک موت ہو جاتی ہے تو جنت میں جائے گا۔ پھر ہم گھر میں داخل ہوں گے، اور گھر میں داخل ہوتے وقت کہیں گے بسم اللہ، اور گھر والوں کو سلام کریں گے، بسم اللہ، اور گھر والوں کو سلام کریں گے۔ تو اتنے سارے اجر اور ثواب ہم بٹور چکے ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دو انعام بھی یاد رکھیں تاکہ یہ بات ذہن سے نہ نکلے۔ پہلا انعام یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من مشى الى صلاۃ الجماعۃ فہی لہ کحجہ، جو آدمی جماعت کی نماز ادا کرنے کے لیے چل کر کے جاتا ہے اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ ہم چل کر کے آئے ہیں، نہیں آئے ہیں، الحمدللہ ایک حج کا ثواب ملا۔ پھر ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من اتی مسجدا لا يريد الا ان يتعلم شيئا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته، جو آدمی مسجد آتا ہے کوئی چیز سیکھنا چاہتا تھا یا سکھانا چاہتا تھا تو اس کو ایک مکمل حج کرنے والے حاجی کا ثواب ملتا ہے۔ ہم یہاں پر کچھ دین کی بات سیکھنے آئے ہیں نا، آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں؟ گویا کہ اس مجلس میں بیٹھے اللہ کی برکت حاصل ہوئی اور پھر ایک حج کا ثواب ملا۔ تو یہ ساری برکتیں رب کی طرف سے ہیں، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا رب کتنا کریم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے جو نیکیاں رکھی ہیں ان نیکیوں کو حاصل کرنے اور ان کا شعور پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔